بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ ابھی 5 دن کا دورہ انہوں نے مکمل کیا امریکہ کا، اور وہاں پہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی بعد میں کی اپنی ایمبیسی میں، اور ہمارے میڈیا کا سارا فوکس اسی پہ رہا، کیونکہ پاکستان میں ایک ہی ایشو تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایکسٹینشن لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ اگلے چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوں گے۔ اگر جنرل باجوہ چھوڑ رہے ہیں، ریٹائر ہو رہے ہیں، تو اگلا چیف آف آرمی اسٹاف کیا ہوگا۔ حالانکہ یہ اتنی اہم چیز نہیں تھی۔ جو بہت اہم قصہ تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ میں جو وزٹ کیا گیا ہے، جو بڑا اہم وزٹ تھا، اس کے مدرجات کیا ہیں، وزٹ کے دوران کیا ہوا، کن چیزوں پہ باتیں ہوئیں، اس کا مقصد کیا تھا، اور پھر اس وزٹ کے نتائج کیا ہوئے۔ اچھا، نتائج کے بارے میں تو بہت سارا ہمیں اندازہ نہیں، کیونکہ یہ چیزیں شاید آہستہ آہستہ کھلیں، یا یہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف آ کے یہاں پہ کوئی بریفنگ دیں کسی کو تو پتہ چلے۔ لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں اس وزٹ کے بارے میں بہت ساری کچھ باتیں ہوتی رہیں، وہ مکمل طور پہ مختلف تھیں اس چیز سے جو ہم پاکستانی میڈیا میں دیکھتے رہے۔ پاکستانی میڈیا میں زیادہ تر بات چیت، جیسے میں نے کہا، کہ وہ یہی تھی کہ 2-3 باتیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف ایکسٹینشن لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے، اگلا چیف کون ہوگا، یا بعض لوگ کوشچن کرتے تھے کہ جنرل باجوہ نے اگر ریٹائر ہی ہونا ہے اگلے 2 ماہ میں، تو پھر اس سٹیج کے اوپر یہ اتنا اہم وزٹ امریکہ کا کیوں کیا گیا۔ مجھے بھی بعض میڈیا کے لوگوں نے کانٹیکٹ کر کے پوچھا کہ اگر ریٹائرمنٹ واقعی ہے جیسے جنرل باجوہ میں نے کہا، تو پھر اس سٹیج کے اوپر اس وزٹ کا کیا مقصد۔ وہ تو پھر اگر کوئی چیزیں طے کرنی ہیں امریکہ کے ساتھ، تو وہ آنے والا چیف آف آرمی اسٹاف وزٹ کرتا اور وہ کر جاتا۔ یہ اگر کوئی چیز طے کر کے آئیں اور کچھ امپلیمنٹیشن وغیرہ کرنی ہو، تو اب اس چیف کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہوگا۔ لہذا اس طرح کے یہاں پہ کویشچنز میڈیا پوچھ رہا تھا، یا اینالسٹ وغیرہ باتیں کر رہے تھے۔ لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ نے جنرل باجوہ کو کوئی گپ شپ کے لیے نہیں بلایا تھا۔ امریکہ کے اپنے مفادات یہاں پہ اس خطے میں ہیں، ان کے اپنے کنسرنز ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ بڑا ایکٹیولی وہ پرسو کر رہے ہیں اس ایریا میں۔ لہٰذا وہ انٹرسٹڈ ہوں گے کہ ان چیزوں کے بارے میں طے کیا جائے۔ اور جنرل باجوہ چونکہ ایک تجربہ کار آدمی جو کہ 6 سال سے ان ایشوز کو ہینڈل کر ہی رہے تھے، اس سے پہلے بھی وہ جب عمران خان تھے پرائم منسٹر اور وہ امریکہ گئے تو جنرل باجوہ ساتھ گئے تھے، اور جنرل باجوہ نے اسی طرح پینٹاگون وغیرہ وزٹ کی، اور سارے جو ملٹری اتھارٹیز تھیں ان سے جنرل باجوہ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک بات چیت میں انہوں نے مجھے بھی ذکر کیا تھا کہ وہاں پہ امریکنز کو سی پیک کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات تھے، جبکہ جنرل باجوہ نے ان کو اس وقت کہا تھا کہ سی پیک کا جہاں تک تعلق ہے، یہ پیورلی ایک اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایشو ہے، اس میں کوئی بھی ملٹری اینگل نہیں ہے۔ اور امریکنز کو جنرل باجوہ نے اس زمانے میں بھی انوائٹ کیا تھا کہ آپ بھی آئیں آگے، اور سی پیک میں اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ بھی کریں، ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، کوئی بھی کرے۔ تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پہلو تھے جن پہ بات چیت تھی۔ اب یہاں پہ آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی ریلیونس جو ہے وہ 2-3 چیزوں میں ہے۔ ایک تو پاک امریکہ ریلیشن شپ ویسے ہی کہ اس خطے میں جہاں ہم لوکیٹڈ ہیں، یہ ایک امپورٹنٹ خطہ ہے، ہم ہمسائے ہیں چائنا کے، سینٹرل ایشیا، رشیا بالکل قریب ہے، اور انڈیا یہاں ساتھ ہے۔ سو نیچرلی یہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے جہاں انڈیا ایک دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی بن گیا ہے، ہو سکتا ہے اور 2-4 سال میں یہ 4تھی یا تیسری اکانومی بن جائے۔ اب میں
امریکہ خود اگر دیکھے چائنا کو تو چائنا نمبر 1 ہے، یا امریکہ نمبر 1 ہے تو چائنا نمبر 2 ہے، بہت بڑی اکانومی ہے، اس وقت کنسرن چائنا ہے۔ تو یہ ایشو بھی ہے کہ پاکستان چائنا ریلیشن شپ بھی ڈسکس ہوئی ہوگی، پاکستان انڈیا ریلیشن شپ بھی ڈسکس ہوئی ہوگی۔ تو 2-3 بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہیں کہ اگر اس ریجن میں امریکنز کے اپنے انٹرسٹ موجود ہیں تو انڈیا پاکستان ریلیشن شپ، پاکستان چائنا ریلیشن شپ، پاکستان رشیا ریلیشن شپ، اور پھر ریجن میں جو بھی یہاں پہ اور ایشوز ہیں امپورٹنٹ۔ اب یہ امریکہ کا درمیان میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ تقریباً پاکستان کو بھول بیٹھے تھے، چھوڑ گئے تھے۔ جیسے ان کا افغانستان کا مسئلہ حل ہوا تو اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے ساتھ تقریباً یہ تعلقات اپنے جو ہیں وہ بالکل آپ یوں کہہ لیجئے کہ بہت ہی معمولی سطح پہ رکھے ہوئے تھے، کوئی خاص گرم جوشی نہیں تھی اس میں۔ عمران خان وغیرہ کا تو میں نہیں کہوں گا کہ اس کا کوئی قصور تھا یا کوئی ایسا تھا، کیونکہ امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ امریکہ کی اپنی خوشنودی، خواہش اور اس کی اپنی سوچ کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمارے جیسے چھوٹے ملک جا کے خود اپنے آپ کو ان کے اوپر سوار نہیں کر سکتے۔ اب اس سٹیج پہ ہوا یہ ہے کہ رشیا اور امریکہ آمنے سامنے آئے یوکرین کی وار کے اوپر، اور امریکہ نے سینکشنز بھی لگائیں، اور پھر پوری دنیا سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو سینکشنز انہوں نے لگائی ہیں وہ باقی کے اس کو فالو کریں۔ بہت پہلے سے وہ رشیا کے اوپر انہوں نے سینکشنز اور پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، لیکن بھارت ان کو ڈیفائی کرتا رہا۔ بھارت کی ڈیفائنس جو ہے وہ تقریباً ان کے حلق میں آ کے پھنس چکی ہے۔ بھارت کی اپنی مجبوریاں ہیں، وہ اس خطے میں اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کر سکتا۔ چائنا کے ساتھ پہلے ہی اس کی دشمنی ہے، اور اگر رشیا کے ساتھ بھی وہ دشمنی پال بیٹھے تو چائنا رشیا دونوں خطے میں اکٹھے ہو گئے، اور بھارت کے اگر اگینسٹ وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو بھارت کے لیے تو بڑی مشکل بن جائے گی۔ سو نیچرلی بھارت رشیا کو چھوڑ نہیں سکتا، پھر ملٹری اکوپمنٹ اس سے لیتا ہے، S-400 ان سے لیا ہے۔ ہر سٹیپ پہ امریکن جو ہیں وہ بھارت کو کوشچن کرتے رہے ہیں، وہ کہتے رہے کہ آپ یہ نہ کریں، لیکن انڈیا نے کیا، اور اب سینکشنز کے زمانے میں بھارت اس سے رشیا سے تیل لیتا رہا۔ اب یہاں پہ پاکستان کے ساتھ جو مراسم تھے امریکہ کے، وہ بھارت کے لینس سے دیکھتے تھے۔ اگر بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان کو کچھ نہ دیا جائے تو امریکہ نہیں دے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے F-16 کا سودا کیا تھا امریکنز کے ساتھ، F-16 تیار تھے، ڈیلیوری سے کچھ عرصہ پہلے بھارت نے شور مچایا، انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں دینے۔ تو یہ ایک سوچ ہے بھارت کو تھوڑا سا چیک کرنے کے لیے کہ امریکہ یہ گیم کرتا ہے کہ اگر بھارت ہاتھ سے نکلتا نظر آئے تو وہ پاکستان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، جس سے بھارت کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جب وہ پاکستان سے ناراض ہو یا کچھ ہو تو بھارت کو وہ کچھ کرے تو پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو روکے۔ یہاں خطے میں اسٹریٹجک بیلنس بھارت کی فیور میں بدلا گیا، امریکہ نے دبا کے بھارت کی مدد کی، اس کو ایک نیوکلیر پاور کے طور پہ تسلیم کروایا، اور اس کو سیکورٹی کونسل میں پرماننٹ سیٹ کے لیے بھی بڑی حمایت کی امریکہ نے۔ تو پاکستان نے کوئی اعتراض نہیں کیا، پاکستان کی غالباً یہ پالیسی نہیں، لیکن بھارت کو فوراً تکلیف پہنچتی ہے جب پاکستان کے ساتھ کوئی امریکہ کے تعلقات ہوتے ہیں یا امریکہ کچھ دیتا ہے۔ سو مچ سو کہ ابھی یہ F-16 کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت ان کے کچھ سپیئرز وغیرہ لینے تھے، جس کے لیے کوئی $430 ملین کا ڈیل ہوا، تو بھارت کے فارن منسٹر نے اس پہ بڑا شکوہ کیا امریکہ سے، اسی طرح ان کے ڈیفنس منسٹر نے، امریکیوں نے اس کو ٹال دیا۔ امریکی غالباً یہ کنوے کرنا چاہیں گے بھارت کو کہ بھئی اگر ہماری خواہشات کے خلاف تم رشیا کے منہ لگ سکتے ہو جا کے، تو ہمیں تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم پاکستان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں۔ سو پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں کوئی مٹیریل ایسی چیز نہیں ہے جو پاکستان یہ سمجھے کہ اس کے حق میں جائے گی، پاکستان کی فیور میں، وہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے صرف بھارت کو تھوڑا سا للکارنے کا قصہ ہے کہ وہ بھارت کو یہ انڈیکیٹ کر سکیں کہ تم اگر یہ کر سکتے ہو تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑا بہت پاکستان کو کچھ فیور کر دیں، جیسے $430 ملین کے ایئر فورس کے لیے سپیئرز دے رہے ہیں، اس طرح کی کوئی بات کر دیں۔ لیکن
اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر پاکستان کے اوپر وہ اور کچھ مہربان ہوں تو پھر آپ سے ڈیمانڈ بھی ان کی بڑی ہوں گی۔ مثال کے طور پہ اگر وہ چائنا کے ساتھ اپنے مسئلہ نپٹانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو چاہتے ہیں کہ پاکستان چائنا سے دور ہٹ جائے، وہ پاکستان کی ریلائنس ڈپینڈنس چائنا پہ بہت ہے، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دباؤ ڈالیں، پھر آپ کو کچھ لے دے کریں کہ اچھا جی ہم آپ کی یہ مدد کرتے تھے، لیکن وہ ایسی کوئی ہیلپ نہیں کریں گے جس سے کہ آپ کسی بھی وجہ سے بھارت کے لیے چیلنج بن سکیں۔ پاکستان کو بھی اس معاملے میں بڑا محتاط ہونا ہوگا۔ چائنا ہمارا انتہائی ریلائبل دوست ہے، کسی بھی قیمت پہ پاکستان کو چائنا کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کہیں بھی یہ شبہ بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے چائنا کے اندر کہ ہمارا جھکاؤ امریکہ کی طرف اتنا ہو گیا ہے کہ اب ہم چائنا سے تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح کی ناپختہ قسم کی اور غیر دانشمندانہ پالیسیز کریں گے تو پھر ہمارے لیے امریکہ تو ہے ہی ایک انریلائبل پارٹنر۔ جس دن امریکہ کے ساتھ بھارت سیدھا ہو گیا، بھارت نے امریکہ کی بات سننی شروع کر دی اور رشیا سے تھوڑا ہاتھ کھینچ لیا تو امریکہ پاکستان کو یوں برے کر دے گا، پھینک دے گا، کیونکہ بھارت کو ناراض نہیں پھر وہ کرے گا۔ اس وجہ سے اس سٹیج کے اوپر پاکستان کو بعض چیزیں امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائلاگ کی شکل میں بات کرنی چاہیے۔ اس میں سب سے عام چیز یہ ہے کہ پاکستان کو نیوکلیئر سپلائر گروپ کی ممبرشپ ملے۔ یہاں پہ سب سے بڑا خدشہ جو ہمارے لوگ ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج دن تک امریکہ نے ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا، سو پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہوتے ہوئے بھی ایک سٹیٹس نہیں انجوائے کر رہا نیوکلیئر پاور کا۔ اس سے امریکہ کی بدنیتی نظر آتی ہے اور ہمیشہ شک رہتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف ہے اور وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، بے شک بھارت کو خوش کرنے کے لیے، اس خطے میں بھارت کی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، لیکن وہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چیز ایز اے فرسٹ اسٹیپ پاکستان کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ہمیں نیوکلیئر پاور کے طور پہ تسلیم کیا جائے، اور وہ کام جو ہے وہ اسی طرح ہوگا کہ آپ نیوکلیئر سپلائر گروپ کی ہمیں ممبرشپ لے کے دیں۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں یہ ہیں کہ IMF سے کچھ کرا دیا، آپ کو قرضہ ہی آپ نے اتارنا ہے، کنڈیشنز وہ آپ کے اوپر ظالمانہ لگا رہے ہیں، تو امریکہ کی وہ نیوسنس ویلیو وہ تھوڑی وہ اپنے کم کر دیتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی امریکہ نے ہماری مدد کر دی۔ وہ مدد نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم جس میں کہ آپ کی سیکیورٹی امپروو کرے۔ یہ وہ ضرورت ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں جنرل باجوہ نے ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں پہ بات کی ہو، کیونکہ جنرل باجوہ کا جہاں تک میرا اندازہ ہے جو وزٹ تھا وہ پرائمریلی امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ کو ری سیٹ کرنے کا تھا۔ پاکستان نے اپنی خدشات، اپنی ریکوائرمنٹس بتائی ہوں گی، امریکہ نے اپنی ایکسپیکٹیشنز دی ہوں گی، اس کی روشنی میں کچھ معاملات طے کرنے ہیں۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان اس میں کم از کم اپنے نیوکلیئر پروگرام کا تحفظ لے لے، پھر کوئی اور بات چیت ہو۔ لیکن اس ساری چیزوں میں قطعاً چائنا کو لوز نہیں کرنا چاہیے۔ چائنا واحد ہمارا ریلائبل پارٹنر ہے۔ اگر ہم وہ کریں گے، ان کو اگر ہم اگنور کریں گے یا ان کی کاسٹ پہ امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے کی کوشش کریں گے، یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔